السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت بلال نے غلامی سے بادشاہت تک کا سفر کیسے کیا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کون سی مشکلات کو ہنس کر قبول کیا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے نام جس جگہ بھی پکارے جائیں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم رباحہ اور ان کی والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس خاندان کا تعلق ملک عرب کے مغرب میں واقع حبشہ ایک افریقی ملک سے تھا۔ ریگستانی علاقہ، تپتی دھوپ کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والوں کی رنگت سیاہی ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے حضرت بلال کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ ابھی زمانہ جاہلیت کا دور ہی تھا کہ جناب رباح اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قریش خاندان بنو جمعہ کی غلامی میں آ کر بس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 28 سال قبل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام خالد اور ان کی ہمشیرہ جن کا نام اسکرا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر اسلام ظاہر کرنے والی پہلی شخصیت تھے۔ وہ جب مسلمان ظاہر ہوئے تو انہیں بہت سے مصائب کا سامنا کیا، مگر ان تمام مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود بھی ایسے ثابت قدم رہے کہ ایک لمحہ بھی کمزور نہ پڑے۔ آپ جس مالک کے غلام بنے اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ یہ انتہائی کٹر مشرک اور اسلام دشمن شخص تھا۔ امیہ نے آپ کو بکریاں چرانے پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت بلال معمول کے مطابق بکریاں چرانے نکلے۔ آپ کے کان ایک آواز کو سنتے ہیں، ارے چرواہے، کیا تمہارے پاس سے بکری کا دودھ مل سکتا ہے؟ یہ آواز نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں مقیم تھے۔ جناب بلال دونوں ہاتھ باندھے ادب سے غار کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، جناب میرے پاس بکریاں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں، مگر ان میں کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ دینے کے قابل ہو، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بکری کو دیکھ لے۔ جس پر بلال فرمانے لگے، مجھے آپ کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے اجازت دی، اب اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالیں گے۔ حضرت بلال بکری کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے دودھ سے برتن بھر گیا۔ حضرت بلال کے لیے یہ عمل نیا تھا۔ ایک نہ دودھ دینے والی بکری نے دودھ کا پیالہ کیسے بھر دیا؟ حضرت بلال کے دل میں عشق مصطفیٰ کی امید اٹھنے لگی۔ تب سے حضرت بلال کی نظریں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھتی رہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت بلال کا دل تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو چکا تھا، اب بلال کو کس چیز کی دیر تھی؟ فوراً ہی کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن کے بعد حضرت بلال نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایسا پیش کیا کہ آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم رکھا۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا، جس پر کفار میں یہ بات تیزی سے پھیلتے ہوئے حضرت بلال کے مالک تک بھی جا پہنچی۔ حضرت بلال جس شخص کے غلام تھے وہ امیہ بن خلف اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب اسے یہ خبر دی گئی کہ اے امیہ، تیرا غلام بلال نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کی اسلام دشمنی مزید بھڑک اٹھی۔
حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اے غلام، کیا میں نے جو سنا ہے وہ درست ہے؟ تو نے لات و منات عربی کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو تلاش کر لیا؟ جس کا جواب فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا اور اس اللہ کو معبود مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا کو حق کے ساتھ معبود فرمایا۔ امیہ کو بس اس جواب سننے کا ہی انتظار تھا۔ جیسے امیہ سر سے پاؤں تک آگ میں جھلس کر رہ گیا۔ اے بلال، باز آ جا۔ پر حضرت بلال جس جگہ دل دے بیٹھے تھے وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ حضرت بلال کو انہی دنوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ کبھی رات بھر چکی پیستے، کبھی کوڑے کھاتے، پھوک و افلاس کو برداشت کرتے اور کہتے رہتے، عہد عہد۔ ایک دن امیہ بن حلف کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا کہ میں آج بلال سے دوبارہ لات و منات پر ایمان لا کر ہی دم لوں گا۔ حضرت بلال کو کڑی دھوپ میں تپتی ریت پر پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ کر کہا گیا کہ بلال کہہ، میں لات و منات پر ایمان لایا۔ پر بلال پکار اٹھے، عہد عہد۔ حضرت بلال تکلیف سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے، پھر یہی عمل دہرایا جاتا۔ حضرت بلال ہوش میں آتے، ظلم برداشت کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال پر ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر بلال پر بیتنے والے ظلم کی داستان سنا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے عاشق پر ہونے والے ظلم کی داستان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، پیارے ابو بکر، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج اس ظالم بنو امیہ سے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر، اس سودے میں میں تمہارا شریک ہوں، اس سودے میں آدھی رقم میری طرف سے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہوئے امیہ بن حلف کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، میں بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ بلال کو بلایا گیا، امیہ کو رقم دی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سودے میں آپ کا برابر کا شریک ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بلال حبشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے روشن آزاد کیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب کفار مکہ کے مسلمانوں کے خلاف ظلم بڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ اجمعین کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مہاجرین و انصار کے درمیان جب بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت بلال کے حضرت ابو روحیہ عبداللہ بن عبد الرحمن بھائی بنے۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھائی چارے کی ایسی مثال قائم ہوئی کہ دیکھنے والے رشک کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز ہونے کی وجہ سے پہلے مؤذن کا خطاب بھی دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے نہ دیکھ پاتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے دمشق چلے گئے۔ 20 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ نے 60 برس کی عمر پائی اور دمشق باب اصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔